وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89. سامعین اکرام، آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال مختلف طریقوں سے بار بار بیان کی ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، یہ سوائے ناشکری کے اور کچھ نہیں. سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 کا کچھ حصہ رہتا تھا. یہی جو آج میں ہم نے گزشتہ سبق کی آیت پڑھی ہے، اس کی تھوڑی سی دہرائی کریں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، بار بار بیان کی ہیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا. لیکن اکثر لوگوں نے انکار کر دیا اور ناشکری کی. اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے اکثر لوگوں نے انکار کیا. سامعین اکرام، بہت یعنی آہستگی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ اس آیت کے دائرہ کار میں ہم آتے ہیں کہ نہیں. اور سوچنا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے مضامین سے عملاً انکار تو نہیں کیا ہوا. تو عملاً دیکھیں، اب یہ اس معاشرے کو آپ دیکھیں، ظاہر ہے کہ معاشرہ جو ہے افراد سے بن کے بنتا ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. تو معاشرہ جو ہے وہ تو بنتا ہی، یہ اصول یہ ہے کہ افراد مل کے معاشرہ بناتے ہیں. اب افراد میں تو میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، تو ہم نے سوچنا ہے اکثر لوگ، اب اکثر لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگوں نے انکار کر دیا. اور جو گزشتہ سبق تھا میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ظاہر کے دھوکے میں آ گئی ہے، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. اب ظاہر کا دھوکہ جو ہے یہ لگ جائے. دھوکہ بنیادی طور پہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے سامعین اکرام کہ وہ ہمیشہ نقصان کا باعث ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں اور اس میں جو آپ فیزیبلٹی بناتے ہیں اس میں جو ہے وہ فیزیبلٹی ٹھیک نہیں ہے.
یعنی کم سرمایے میں آپ کو بہت سے منافع کی امید دلائی جاتی ہے اس فیزیبلٹی، تو آپ اس کو مان لیتے ہیں، اس فیزیبلٹی کو جو بھی بنائی جاتی ہے۔ فیزیبلٹی انگلش کا لفظ ہے، یعنی اس کا تجزیہ، ایک کاروبار، یعنی میں بھی کوئی انگریزی خوان نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ بعض الفاظ انگریزی کے وہ مستعمل ہیں، اور بہرحال میں اس کی اردو میں یہ کہتا ہوں، فیزیبلٹی مطلب ایک تجزیہ۔ کچھ لوگ آپ کو یہ تجزیہ، یا ایک ماہر فن جو ہے آپ کو ایک تجزیہ پیش کر کے دیتا ہے کہ بھئی اس میں اتنا کم منافع لگاؤ گے لیکن تم اس میں بے حساب کماؤ گے اور بہت کماؤ گے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اس تجزیہ نگار کے دھوکے میں آ جائیں کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے، تو اور آپ اپنا سرمایہ، سارا سرمایہ جو بھی ہے آپ اس کاروبار میں انڈیل دیں، لگا دیں اس کاروبار میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھوکے میں آ گئے، آپ دھوکے میں آ گئے۔ تو پھر جب دھوکے میں آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے، جب وہ آپ کام شروع کرتے ہیں، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی بات تو ایسی نہیں ہے جو کہ ہمیں بتائی گئی ہے۔ بعض لوگ کاروبار شروع کر لیتے ہیں نا، یعنی آپ دیکھیں بعض کاروبار شروع کرتے ہیں لوگ، ہم نے دیکھا ہے خود، اور بعض یعنی چند دنوں تک اس کی تو چکا چوند ہوتی ہے، لیکن پھر وہ بیٹھ جاتا ہے کاروبار کسی بھی وجہ سے۔ بہرحال میں تو دھوکے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو دھوکہ لگ گیا، آپ دھوکہ لگ گیا، آپ نے اپنا سارا سرمایہ جو ہے وہ سرمایہ حیات اس میں ڈال دیا، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو دھوکہ تھا، مجھے تو دھوکہ دیا ہے کسی نے، لیکن پھر وقت تو گزر جاتا ہے، اور آپ جب آخر میں آپ سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آتا، وہ جو سرمایہ ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ قرآن میں ایک مثال دی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دنیا کی مثال جو ہے ایک سراب کسی ہے، ایک سراب کسی ہے، یحسبہ الظمآن ماء، ایک سراب ہے، اس کو سراب آپ کو جانتے ہیں نا، سارے لوگ تقریباً جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ آپ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ تو سراب یعنی آپ دیکھیں گرمی کے موسم میں دھوپ جب چمکتی ہے کسی سڑک پہ یا ریگستان پہ، آپ کو سڑک چمکتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، دور سے وہ پانی معلوم ہوتا ہے، یا آپ ریگستان میں جائیں تو بہت سا پانی آپ کو دور سے ریگستان چمکتا ہوا نظر آتا ہے پانی کی طرح، تو وہ اس کو سراب کہتے ہیں، دھوکہ۔ سراب مطلب دھوکہ جس کی حقیقت کچھ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن میں، یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں پاتا، لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اللہ تعالیٰ کو وہ وہاں پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب پورا کر دیتا ہے۔ سامعین کرام دیکھیں، ہم ساری زندگی دنیا کے پیچھے اور دنیا کی چکا چوند کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں کہ یہ شیطان ہمیں وعدے دیتا ہے، یعدہم ویمنیہم، اور یعدہم ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں سورہ تکاثر میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں ڈال دیا ہے تمہیں اس تکاثر نے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ تو یہ حب دنیا جو ہے سامعین کرام، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ اس دھوکے میں اگر انسان دنیا کے دھوکے میں آ جائے تو وہ پھر حل میں مزید کہتا رہتا ہے کہ کچھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے، اور انسان کی وہ حرص کی طرف وہ توجہ میں دلائی ہے کہ اگر 2 درے انسان کے سونے کے ہو جائیں وہ تیسرے کی بھی طلب کرے گا،
آپ دیکھیں کہ خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں میں کر رہا ہوں تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو رہا ہے. تو جب آپ دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، میں دھوکے کی بات کر رہا تھا کہ اگر ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے تو ہمیں ملنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سامعین اکرام یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ملنا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے. بہت سی بھی دولت آپ کما لیں، نام کما لیں، شہرت کما لیں، اعلیٰ ترین عہدوں پہ آپ پہنچ جائیں، یا بلند ترین دولت کی ڈھیریاں آپ اکٹھی کر لیں. ملینر ایک اصطلاح ہوتی ہے نا بھائی، وہ تو ملینر ہے، بلینر ہے، ملینر ہے. یہ وہ ظاہر کا ایک دھوکہ ہوتا ہے. یہ ملینر ہیں، وہ یہ بلینر ہیں. یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں جو لوگ دھوکے کا شکار ہو گئے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ملینر اور بلینر کی فہرست ہر سال آتی ہے کہ بھئی دولت مند ترین کون لوگ ہیں. تو یہ دھوکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. جائے گا جب یہاں سے. بہرحال تو یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جب مردے کو کفن دے دیا جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیک بک نہیں ہوتی اس کے پاس، کوئی جو اثاثہ جات ہوتے ہیں نہ ان کے رجسٹریاں ہوتی ہیں ان کے پاس کہ بھئی یہ کارخانہ اس کا ہے، یہ مکان، یہ پلاٹ، یہ بنگلے اس کے ہیں، یہ بھی رکھ دو اس کے ساتھ. کچھ بھی نہیں رکھا جاتا. تو وہی ہے کہ خالی ہاتھ جاتا ہے انسان. تو بات یہ ہے کہ یہ دھوکے کی بات ہے. ساری زندگی ایک دھوکہ ہے، حاصل وصول اس کا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جن چیزوں کو پیارا سمجھتے ہیں وہ ساری پیاری چیزیں جو ہیں موت کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، رہ جاتی ہیں، اور آپ خالی ہاتھ یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو اب یہ دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو سامعین اکرام جتنی جلدی ہم اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکال لیں تو اتنی جلدی زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس دھوکے سے نکلیں اور اس زندگی کی فکر کریں جو آنے والا وقت، جو آنے والی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو زندگی آنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. جب یقین نہیں ہے تو پھر ہم انکار کر دیتے ہیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ. دیکھیں قرآن تو ہمیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، آخرت کی کامیابی کی دعوت دیتا ہے، گناہوں کی بخشش کی طرف ہمیں بلاتا ہے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. ہر پیغمبر کا جو دعوت کا خلاصہ ہے کیا ہے کہ استغفار کرو، اس دھوکے سے استغفار کرو، توبہ کرو. دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہو، اس سے نکلو، توبہ کرو. دنیا کے دھوکے میں آنے سے توبہ کر لو، اس سے نکل آؤ. پھر کیا کرو؟ ثم توبوا الیہ. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. تو یمتعکم متاعا حسنا، پھر تمہیں ایک اچھی زندگی ملے گی. سورہ ہود ہے غالباً، شاید ابتدائی ہے اس کا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ. ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت ملے گی. اور یمتعکم متاعا حسنا، اصل یہ جو لوگ دھوکے میں آ گئے ان سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ایک اچھی زندگی کے خواہاں ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص ایک اچھی زندگی کا خواہاں ہوتا ہے، اور پھر اچھی زندگی اس کی نظر میں یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پیسوں کی بارش ہو، پیسوں کی بہتات ہو، دنیاوی مال و متاع زیادہ ہو، اور یہ ساری کچھ یعنی دنیا ہی دنیا. لیکن نہیں، یہ آپ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یا دنیا کی اگر آپ نیت کر لیں تو اس میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، پریشانی ہے.
جتنا بھی مال و دولت آپ کا زیادہ ہوگا پریشانی آپ کی بڑھتی رہے گی. پریشانیاں، اطمینان، جو قلبی اطمینان ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقی دلی سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ تو ہمیں یقین نہیں ہے نا، بات اصل میں یہ ہے. مولا کی باتوں پہ ہم یقین نہیں کرتے، یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ کلام تو شک و شبے سے بالا تر ہے. یہ عقلی طور پہ ثابت ہے. یہ کافروں نے کہا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو اس پہ آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں. جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہے آنکھیں بند کر کے، دیگر جو شیطانی باتیں ہیں اس پہ یقین کرنا چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے. سامعین کرام، تو یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. تو اچھی زندگی کے ہم سب خواہاں ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. استغفار کرو، معافی مانگو، غلط مقاصد زندگی سے توبہ کر لو، غلط مقاصد حیات سے توبہ کر لو، ایک رب کی طرف رجوع کر لو، اور اللہ پر ایمان لے آؤ، یقین کر لو کہ ہاں وہی مقصود واحد ہے میرا. انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے. تو زندگی کا حاصل تو بس ایک ہی ذات ہے سامعین کرام، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، پھر باقی اس کے طریقہ کار ہے سامعین کرام. تو فابا اکثر الناس، اکثر لوگوں نے انکار کر دیا. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یعنی یہ مضمون میں دہرا رہا ہوں، اور اس میں اصل میں بہت سا مضمون پنہا ہے. بس یہ ایک چیز آپ دیکھ لینا کہ ہم نے انکار کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ دیکھیں، اپنی بیماری کا جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو پھر اس کی اصلاح کی کیسے گنجائش ہوگی. آپ کو میں کہتا رہتا ہوں کہ بعض جسمانی بیماریاں ایسی ہیں کہ بر وقت ان کا پتہ نہیں چلتا، اندر ہی اندر وہ پھیلتی رہتی ہیں، اندر ہی اندر پھیلتی رہتی ہیں انسانی جسم میں. بعد میں پتہ چلتا ہے. اس میں سے آپ کا ایک کینسر بھی ہے، یا بعض ہیپیٹائٹس سی بھی ہے، یا جو بھی ہیں وہ تو ڈاکٹروں کو پتہ ہوگا، لیکن یہ اتنا مجھے علم ہے کہ یہ بعض بیماریاں ظاہری علامات نہیں ہوتی، بعد میں بہت دور جا کے پتہ چلتا ہے. بہرحال تو یہ بیماری ہے. اگر بیماری کا بر وقت ہمیں پتہ چل جائے، اپنی بیماری کا ہمیں بر وقت پتہ چل جائے اور اس کا ہمیں احساس ہو جائے، تو یہ ہے کہ ہم اس کی پھر علاج کی فکر کریں گے. اب یہ ابا میں ہم دیکھنا یہ ہے کہ ہم ابا میں آتے ہیں کہ نہیں. انکار ہم نے، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ. قرآن کے مضامین سے، قرآن کے مباحث سے، جس کا قرآن اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے، اس سے ہم نے انکار کیا ہے کہ نہیں کیا. اب اس کا ایک ٹیسٹ کیس ہے، یعنی آپ کو میں اس کا جو لیبارٹری ٹیسٹ ہے نا وہ بھی میں بتا دے رہا ہوں. دیکھیں، آپ اپنی جو پریشانیاں ہیں، ظاہر ہے ہم سب کی پریشانیاں ہیں، آپ اپنی پریشانیوں کا انالیسس کریں. اگر ان پریشانیوں میں آخرت کی کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہے، کہ آپ جنت کی حریص ہیں، دوزخ سے آپ بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور اللہ کے دیدار کے ملاقات کے آپ متمنی اگر نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انکار کر دیا ہے اللہ کی ملاقات سے. دیکھیں یہ جو ٹیسٹ میں بتا رہا ہوں نا، اس کی کوئی فیس نہیں ہے. بعض ٹیسٹ جو ہے بڑے مہنگے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ ٹیسٹ اس کی کوئی فیس نہیں ہے. یہ فی سبیل اللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود اپنا ٹیسٹ کر لیں.
اللہ کی دیکھیں ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہم جانے والے ہیں، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. اب جانا ہے تو آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب آخرت میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اس کا قرب، اس کا دیدار، اس کی معرفت. ظاہر ہے اس میں آخرت میں کیا ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. کس کی بادشاہی ہے آج؟ ایک اللہ کی جو واحد اور قہار ہے. آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے سوا تو کچھ بھی نہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو کے دوزخ میں جائیں گے اور کچھ اللہ کے قریب ہوں گے جنت. جنت اور دوزخ ہے کیا؟ دوزخ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس سے دوری کی ایک جگہ کا نام ہے. جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کا قرب، اس کے دیدار کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت. تو یہ تیاری ہے. جنہوں نے یہاں تیاری کر لی، سامعین کرام یہ نقطہ ذرا سنیں، جنہوں نے یہاں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کر لی، یہ جو وقت ہے سامعین کرام، میں بہت قیمتی جملہ بول رہا ہوں، یہ جو عرصہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہوش و حواس دی ہیں، جو زندگی دی ہے، یہ ہے کیا اصل؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. جد و جہد، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، اللہ سے قریب ہونے کے لیے جد و جہد کرو. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے بارے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ اس کا حق ہے. کیونکہ ہمیں دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا، یعنی دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے، دنیا ضرورت ہے. ضرورت کو ضرورت رہنے دینا چاہیے. یہ دنیا جو ہے جائے حاجت ہے. کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی شخص، مجھے اتنا معلوم ہے کہ باتھ روم یا لیٹرین سے کوئی دل نہیں لگاتا یا اس میں بیٹھنے کو یعنی وہ چاہتا نہیں ہے، کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی، کہ یہاں میں بیٹھا رہوں بنا کسی وجہ کے، بنا کسی ضرورت کے. لیٹرین ایک جائے حاجت ہے. اسی طرح یہ دنیا ایک جائے حاجت ہے ہماری، یہاں دل لگانا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. شاعر کہتا ہے یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے، ہم نے تو جی لگایا ہوا ہے. کسی نے پیسے جمع کر لیے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، بس اس نے جی لگایا ہوا ہے. دن بھر وہ پیسے کماتا رہتا ہے، رات کو آ کے اپنے بچے جو ہیں اس کے گلے کا ہار بن جاتے ہیں، ابو کیا لائے ہو میرے لیے، کیا ہے کیا نہیں ہے. اور یہ بس بیوی، گھر میں بیوی بچے اور دن میں کاروبار. اور گھر آتے ہوئے جو ہے وہ خوب بچوں کے لیے کچھ کھلونے، کچھ سویٹس وغیرہ لے کے آپ چلے جاتے ہیں. بس دن بھر کماتے رہتے ہیں، شام کو آ کے لوٹا دیتے ہیں جو بھی ہے، اور پھر جمع بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے سامنے کرام. اس سے جانا ہے تو جو چیز ہاتھ سے جانی ہے اس سے دل کیا لگانا. کوئی اگر آپ کو کہے کہ بھئی یہ میڈیکل کی ڈگری میں آپ کو دیتا ہوں، ایک طالب علم ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کہ بھئی یہ 1 گھنٹے کے لیے تمہیں ہم پروفیسر، ڈاکٹر، باریٹلا یہ سب کچھ بنا دیتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے. یعنی وہ ڈاکٹر جو تمنا کرتے ہیں نا کہ ہم وہ اسپیشلائزیشن کر لیں اور یہ کر لیں، اکثر یہی ہوتا ہے، وہ مال بنانے کے لیے ہوتا ہے نا سارا کچھ انتظام. تو بہرحال 1 گھنٹے کے لیے کوئی کسی طالب علم، کسی ڈاکٹر، میڈیکل اسٹوڈنٹ سے کہ بھئی تم پڑھو نہیں، تمہیں 1 گھنٹے کے لیے ہم بنا لیتے. تم اتنا کیوں پڑھ رہے ہو، ہم 1 گھنٹے کے لیے تمہیں بنا لیتے ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر بنا لیتے ہیں، یہ بنا لیتے ہیں، وہ بنا لیتے ہیں. تو آپ پھر کیا کہیں گے؟ وہ قبول کر لیں گے 1 گھنٹے کے لیے؟ نہیں. کیوں؟ کہ وہ تو جانے 1 گھنٹے کا آپ کہتے ہیں فائدہ کیا ہے. نہیں، میں نے تو مستقل کرنا ہے،
مستقل ڈگری لینی ہے، وہ اسٹوڈنٹ تو یہی کہے گا نا۔ تو اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ ایسے ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں عمر کے 60 سال میں ہوں مثال کے طور پہ، اب بس میری زندگی جو ہے ایسے، اور میں سمجھتا ہوں جو بھی آپ میں سے جو یعنی زیادہ عمر کے یا جس عمر کے، آپ جس عمر کے حصے میں بھی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ گزشتہ زندگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو چٹکیوں کی بات تھی جو گزر گئی۔ تو اسی طرح یہ زندگی گزر جانے والی ہے، جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں، اللہ کی ملاقات کی تیاری کا وقت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول پہ ایمان لانا ہوگا، قرآن پہ ایمان لانا ہوگا، اللہ کی توحید کو ماننا ہوگا، یہ ساری پھر اس کی ضروریات ہیں۔ اگر کوئی آخرت کی ملاقات پہ یعنی یقین نہیں رکھتا، یہ تینوں چیزیں اس کے لیے پھر فضول ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ عملاً آج ہم نے یعنی ان چیزوں کو فراموش کر دیا ہے۔ توحید، رسالت، آخرت کو ہم نے فراموش عملی طور پہ، زبان سے تو ہم کہتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم نے فراموش کر دیا ہے کہ نہیں، دیکھیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یعنی آپ اگر یہ نہ بھی کہیں زبان سے کہ بھئی میں نے تو ایسا نہیں کہا، لیکن آپ کی ساری کوششیں تو ظاہر کے لیے ہیں۔ آخرت کا کوئی پروگرام آپ کے ٹائم ٹیبل میں تو ہے نہیں، اور آخرت کا پروگرام صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور روزے رکھ لیے اور حج ہر سال آپ عمروں پہ جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ آخرت کا پروگرام صرف یہ نہیں ہے۔ آخرت تو ایک بامقصد چیز ہے، دنیا کی زندگی پھر بامقصد ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ کی نیت کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور آپ کہتے ہیں کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضاؤں کو آپ اپنا نصب العین بنا کے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دنیا جو ہے یہ صرف آپ کی ضروریات میں شمار ہوتی ہے، آپ اس سے دل نہیں لگاتے، دل آپ اللہ سے لگا لیتے ہیں۔ انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے، آپ اللہ سے دل لگا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے یمتعکم متاعا حسنا، تو میں ایک بہت اچھی زندگی دوں گا، عنایت کروں گا۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ سارے مضامین ہیں، اس پہ غور اور فکر کرنا چاہیے، اور اس کو نظر انداز، قرآن کی آیات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت بیان کی ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھی جائیں تو یہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ تو ہمارا تو رویہ، معاشرتی رویہ یہ ہے کہ قرآن تو ہماری ضروریات سے خارج ہے، بس یہ تلاوت، آپ تلاوت کریں بس، یا مثال کے طور پہ آپ صرف تلاوت میں لگے ہوئے، قرآن کے مضامین کو سمجھ نہیں رہے۔ یہ تو ہدایت ہے، یہ روشنی ہے، یہ ایک راستہ بتاتا ہے، آپ نے اس راستے پر چلنا ہے، دنیا سے دل ہٹا کے اللہ کی طرف لگانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ یہ ساری پھر محنت کی باتیں الگ ہیں۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ ترجمہ دہرا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور ہم نے بار بار بیان کیے ہیں لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے اور ناشکری کی۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. We have displayed for mankind in this Quran every kind of similitude, but most people insist on denying the truth. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.